بڑی عام سی چیز ہے کہ مغرب ہم سے 100 سال آگے ہے. مغرب ہم سے 100 سال آگے ہے. مغرب سے مراد کیا ہے؟ امریکہ، یو کے اور جاپان، فرانس، یہ جو ممالک ہیں یہ ہم سے 100 سال آگے ہیں. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا کوئی بھی نوجوان ہے، اب مثلا میں ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر USMLE کر رہے ہیں، ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ امریکہ جائیں. پلیب کر رہے ہیں، کیا ڈیسٹینیشن ہے؟ جی انگلینڈ جائیں. یعنی کوئی آدمی جو ہے خواب دیکھتا ہے کس کے؟ بلکہ مجھے وہ بہت ایک خوبصورت سی بات یاد آ گئی اپنے ایک دوست کی کہ بعض لوگ تو یہ دعا کرتے ہیں کہ مدینے والے لندن بلا لے مجھے، کہ مدینے والے لندن بلا لے مجھے. یعنی مدینے والے سے دعا کی جاتی ہے کہ لندن بلا لے. ارے یہ لندن، یہ واشنگٹن ہم سے 100 سال آگے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، ہمیشہ ایک لفظ سکیم جو ہے، ایک لفظ آرڈر جو ہے، ایک لفظ سکیمہ جو ہے، یہ بہت اہم ہے. قومیں اصولوں پر بنتی ہیں، قومیں انفراسٹرکچر پر بنتی ہیں. ان لوگوں نے انفراسٹرکچر بنایا، انہوں نے پرنسپلز ڈیولپ کیے، انہوں نے اصولوں کی آبیاری کی، انہوں نے انصاف کی آبیاری کی، اور پھر کیا ہوا کہ وہ ہم سے 100 سال آگے ہیں. بلکہ میں تو یہاں پہ ایک جملہ کہوں گا کہ وہی 100 سال آگے نہیں ہے، باخدا ہم سے تو انڈیا بھی، جو کہ ہمارا دائمی دشمن ہے، وہ بھی کوئی 10-20 سال آگے ہے. کیوں آگے ہے؟ اس لیے کہ اگر جناب سر سید احمد خان آگے نہ بڑھتے اور ہمیں انگلش کی طرف راغب نہ کرتے تو شاید فاصلے اور زیادہ ہوتے. یہ تو ہم ان مرحوم کو، سید زادے کو دعائیں دیتے ہیں کہ انہوں نے امام زامن بھی مانگ مانگ کر اپنی تحریک کو، علی گڑھ یونیورسٹی کو قائم کیا، علی گڑھ کالجز کو قائم کیا اور انگریزی کو عام کیا، جبکہ ان کے دشمن ان کے گھر سے تھے. بات کرنے والی یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ قوم کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. جب آپ قوم ڈیولپ کر لیں گے تو پھر nobody can be forward of you. کوئی آپ سے آگے نہیں جا سکتا. دلیل دے رہا ہوں، چائنا کتنا آگے ہے؟ No country can match چائنا. جاپان نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب منہ کی کھائی ہے، سبق سیکھا ہے نا، تو پھر کیا کیا؟ جاپان نے پھر کائنات پہ حکومت کی ہے اپنے ٹیکنالوجی کے بیسس پر. لیکن ہم مسلمان جو ہیں، ہمارا انداز بہت مختلف ہے. سچی قوم ہے، بہت سچی قوم ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک بڑا وائرل ہوا تھا وہ میسج کہ دہلی کا ایک منظرنامہ تھا، بہادر شاہ ظفر کے آخری دن تھے اور انگریزوں کی انٹری تھی. میں نے پڑھا، آپ میں سے بہت لوگوں نے پڑھا ہوگا، کیا کہ جب صبح 6 بجتے تھے تو انگریز بیدار ہوتے تھے. انگریز جم میں جاتے تھے، گراؤنڈز میں جاتے تھے، ایکسرسائز کرتے تھے، ایکسرسائز سے واپسی پر آ کر نہاتے تھے، ناشتہ کرتے تھے، بریک فاسٹ کرنے کے بعد پورے 7 بجے اپنے آفسز کی ٹیبل پہ بیٹھ جاتے تھے. یہ ہے انگریز کی سیٹ اپ. اب فیصلہ آپ خود کریں گے. ادھر کیا تھا؟ یہ بات وائرل ہوئی تھی. موسٹ آف یو مائٹ ہیو ریڈ اٹ آن دا سوشل میڈیا. دوسری طرف بہادر شاہ ظفر رات 4 بجے 5 بجے جناب شاہانہ مشاعرہ ختم ہوا، اور جو شعراء تھے اور جو ان کے خاص مصاحبین تھے، لونڈیاں تھی، کنیزیں تھی، وہ کیا کرتی؟ وہ اب خواب ہوئے خرگوش کے مزے لیتی. اور جب 1 بج جاتا تو انگریز لوگ اپنے آفس سے واپس آتے. فار وٹ؟ فار لنچ پرپس. کیلولا کرتے، بریک کرتے. اور ادھر کیا ہوتا کہ بادشاہ کے محل میں اس وقت لونیاں جا کے بادشاہ کا منہ دہلاتی، اور مصاحبین جو ہیں ان کے لیے ناشتہ، حلوہ پوری اور رنگین قسم کے انواع و اقسام کے ناشتے تیار ہوتے، ان کے پان دان تیار ہوتے. اب اپنے ایمان سے بتائیں کتنا فرق ہے اس قوم میں جو 6 بجے جاگی اور اس
ڈھلتے سورج میں جس نے 1 بجے ناشتہ کیا ہے. یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وی ور دا لوزرس. ہم لوزرس تھے. کیوں؟ کہ ہم نے ایسی قوم اپنے آپ کو بہت پیچھے لے گئے. اور وہ لوگ بہت شاطر تھے. وہ ایک قوم تھے. ان کو علم تھا کہ ہم نے ان لوگوں پہ کیسے حکومت کرتی ہیں. اینڈ دے پری ڈومینیٹڈ. انہوں نے ہم پہ ڈومینیٹ کیا. 100 سال حکومت کی اور من مانی کی. اور پھر مجھے وہ لفظ بھی یاد ہیں کہ رنگون میں کہاں قید کیا؟ یعنی لارڈ نے اپنی گیرج میں اس کی گیرج میں بہادر شاہ ظفر جیسے شہنشاہ نے اپنے آخری دن گزارے. تو یہ ہے وجہ کیوں گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. جب آپ اپنے بزرگوں کی میراث گنوا دیں گے، جب آپ صلاح الدین ایوبی کو بھول جائیں گے، جب آپ جبرالٹر والے طارق بن زیاد کو بھول جائیں گے، جب آپ خیبر والے علی کو بھول جائیں گے، جب آپ کربلا کے شہزادے حسین کو بھول جائیں گے، تو پھر آپ کی زندگی جو ہے بذات خود آپ کے لیے ایک عذاب بن جائے گی. غیرت ختم ہو گئی، ضمیر ختم ہو گیا، علامتیں ختم ہو گئیں. تو دوستو، میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی تاریخ کو یاد رکھو، اپنے اصحابہ کبار کو یاد رکھو، اہل بیت کو یاد رکھو، اور ان قائدین کو یاد رکھو جو صلاح الدین ایوبی تھے، اور ان کو جو طارق بن زیاد تھے، اور بڑے بڑے جو مجاہدین اسلام کی تاریخ کے بیکنز ہیں، روشن ستارے ہیں، ان کو یاد کرو. انشاءاللہ پھر یہ پیچھے چلے جائیں گے اور آپ ان سے 100 سال آگے چلے جائیں گے. بات صرف غیرت کی ہے. غیرت پیدا ہو جائے گی، کایا پلٹ جائے گی، یہ پیچھے ہو جائیں گے، اور قوم رسول ہاشمی یہ آگے ہو جائے گی.